اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، طب نبوی اور روحانی علاج کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارے بہت سے ناظرین سبسکرائبرز نے کچھ سوالات بھیجے تھے، انہی کی روشنی میں آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں آج کل بچیوں کی شادی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی سلسلے میں سوالات آئے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ ایک اچھا رشتہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شادی کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خاندانی وقار۔ نمبر 2، 2 خاندانوں کا ملاپ۔ نمبر 3، اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کی پاسداری، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں سنت رسول کو مکمل کرنا، اور پھر اس کے بعد شہوت ہے۔ اور سب سے بہتر جو وجہ ہے وہ سنت رسول یا اللہ پاک کے اس دین یا اللہ پاک کے قائم کردہ حدود کی پاسداری ہے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کر شادی کی جائے گی تو وہ باعث برکت اور باعث خیر ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، بلا وجہ کی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لڑکا ہے وہ دیندار ہے، وہ سیرت اس کی کیسی ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں چلتا ہوں وظیفہ کی طرف۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے، ہمارا آزمودہ ہے، بہت سارے پہلے بھی یہ ہم نے عنایت کیا ہے، اور یہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ شادی ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی محبت کی شادی ہو تو اس کے لیے بھی یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے لیے ضروری ہے، ہاں یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو کوئی شادی کسی مخصوص جگہ پر کرنا چاہتا ہے اور وہاں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ آپ کی شادی میں کوئی بھی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، آپ کو میں بتاتا ہوں، یہاں پر کچھ چیزیں مخصوص ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 35 ہے، 35 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا ممن تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 35 ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ نے بعد از نماز عشاء اس کو 3313 مرتبہ بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور پابندی سے پڑھنا ہے، اور 21 روز پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ ایک آیت ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 35 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پر آپ نے ایک دن کرنا ہے وظیفہ، 21 دن وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر کریں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، ضروری ہے کہ 21 دن آپ نے جگہ کا تعین کرنا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ عشاء کے بعد کا ہی ہونا چاہیے۔ ٹائم اور جگہ کی پابندی اس وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس آیت کو 3313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی منگنی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت اور جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، اور 21 دن جو ہے وہ آپ نے بدبودار چیزیں جیسے کچا پیاز، لہسن وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ مطلب کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ نے
پڑھا ہوگا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیاز نہیں کھاتے تھے، کچا پیاز نہیں کھاتے تھے، صحابہ کرام کو کہہ دیتے تھے کہ آپ کھا سکتے ہو۔ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے آ کر بات کرتے تھے، اور جب پیاز یا لہسن کھایا جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے پھر پاس نہیں آتے۔ تو یہ 21 روز آپ نے پیاز اور لہسن اور بدبو چیزیں نہیں کھانی، سگریٹ پیتے ہو وہ نہیں پینی، بیڑی کھاتے ہو وہ نہیں کھانی۔ انشاءاللہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی منگنی ہو جائے گی، آپ کا رشتہ وہاں پر ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت سی آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔